السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، ایک اسلامی جگت کے بہت بڑے عالم مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبوں کی جو سیریز ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ آپ سماعت فرمائیں۔ مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم۔ اس کے بعد آپ دوسرا سوال کریں گے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت ہی تفصیل چاہتا ہے اور آئندہ جمعے کے خطبوں میں اسی کا ایک ایک حصہ آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا جائے گا۔ لیکن آج کے خطبے میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے ضروری ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔ کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ مسلمان کا جو لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک آدمی صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت اور ایک شودر کا بیٹا شودر؟ کیا مسلمان کسی نسل یا جاتی برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریزی قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے اور ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان نام کی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کو اپنانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک آدمی چاہے برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر ایک دوسرا آدمی جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیوں بھائیو؟ آپ میرے سوال کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو اب خود ہی آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت، یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو ملی ہے، وہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں خود بخود آپ کو مل جائے اور خود بخود ساری عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، چاہے آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ ایسی نعمت ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو یہ آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے۔ اللہ بچائے۔ اسلام لانے کا مطلب۔ اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہے؟ یا اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عربی کے کچھ بول بنا سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود بتائیے، اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے جاری ہے، آگے اور خطبات کے حصے آپ تک پہنچائے جاتے رہیں گے، انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔